یہ بھی ان کو اے شوہرو تم نہ روکے رکھو کہ تم ان کا وہ جو کچھ ان کو دے چکے ہو حق کے مہر ان سے واپس لینے کا ارادہ کرتے، یعنی طلاق دینا چاہتا ہے، بسانا نہیں چاہتا اور طلاق بھی نہیں دے رہا، یعنی اس نے ایک پریشانی میں ڈالا ہوا ہے بھی اگر نہیں رہنا چاہتے تو جدا ہو جاؤ، اور اگر رہنا چاہتے ہو تو اچھی طرح رہو۔ اب وہ بسا بھی نہیں رہا اور اس کو جدا بھی نہیں کر رہا بھی اگر اس کو طلاق دے دوں گا تو میں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ مکان دوں گا، مجھے مکان دینا پڑے گا، میں نے حق بار میں لکھا تھا 7 تولے سونا دینا پڑے گا، اب وہ بھی نہیں دینا اور بسانا بھی نہیں، اس کو کہا یہ کام مت کرو، اس لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے فرمایا کہ اس سے اگلی آیت میں ذکر کروں گا، فَوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزار، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم ان کی کسی عادت کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ آیت کریمہ بڑی قابل غور ہے۔ فرمایا اگر تم اپنی عورتوں میں کسی بات کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اسی میں خیر کثیر کو پیدا فرما دے، کہ ایک چیز فوری طور پر تمہیں اچھی نہیں لگی، کسی کی شکل و صورت میں اٹریکٹ نہیں کیا، یا کسی کی کوئی عادت اچھی نہیں لگی، مگر فرمایا صبر کے ساتھ اگر زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے خیر کثیر پیدا فرما دے گا، ہو سکتا ہے اللہ اسے ایسی اولاد دے دے جو تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے والی اور تمہارے نام کو اونچا کرنے والی بن جائے۔ یعنی عورت سے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی بات پہ اختلاف رہا ہو، تمہیں کوئی چیز پسند نہ ہو، لیکن اگر تم اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھو تو خدا قادر مطلق ہے، وہ اس کے اندر سے بھی خیر کا سامان پیدا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنے کا ارادہ کرو، یعنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہو اور شادی کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور اگر تم ایک بیوی کو جس کو طلاق دینا چاہتے ہو اس کو ڈھیروں کا ڈھیر دے چکے ہو، حق بار کی شکل میں یا تحائف کی شکل میں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اگر نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہے تو خبردار اس کو دیے گئے تحائف اور حق بار میں سے کوئی چیز واپس نہ لینا اس سے۔ حق مہر تو بطور خاص وہ تو ظاہر ہے نکاح کی وجہ سے حق مہر تھا، وہ تو اس کا حصہ ہے ہی ہے۔ علماء نے یہ کہا کہ اس کو جو تحائف دیے گئے تھے وہ بھی واپس نہ لو، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو کسی کو تحفہ دے کر واپس مانگتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قے کر کے واپس لینا چاہتا ہے۔ تو ایک تو آپ کے ساتھ جب وہ ازدواجی رشتہ تھا آپ اس کو تحائف دے رہے تھے، اب اگر وہ آپ سے جدا ہو رہی ہے اور طلاق کی نوبت پہنچ گئی، میں جو تحفے دے چکے ہو اس کو واپس نہ لو، اور حق کے مہر وہ تو ظاہر ہے اس کا حق تھا، اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا کیا تم ان پر بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے، یعنی اگر واپس لوگے تو یہ کھلا گناہ۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور تم کیسے واپس لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں مل چکے ہو، وہ جو تمہارا رشتہ جو قربت اس سطح کی تھی میاں بیوی کے رشتے کی، اس کے بعد اب تم اس پر تہمتیں الزامات لگا کر اس سے تحفے چھین لو گے تو کیا یہ تمہاری اخلاقی حالت کوئی اچھا انسان کہلانے کے لائق ہو؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی تھی نکاح کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کا لباس بنا دیا تھا، تم اتنے قریب ہو گئے تھے۔ اب اگر نوبت جدائی کی آ گئی ہے تو پھر اس طرح بد اخلاق نہ بنو کہ اس کو دیے گئے تحائف سے چھیننے کی کوشش کرو۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے یہ بات لوگ نظر انداز کر چکے ہیں، لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں اور اگر نوبت طلاق تک پہنچ رہی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جو دیور دیا وہ پہلے ہم سے اسے چھین کے رکھ لیں، وہ پہلے دیوار بنا کر اس کو محروم کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔